اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ناظرین محترم، سید فواد علی شاہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم ایک نئے موضوع پر بات کریں گے کہ 2020 میں اسپورٹ ڈائریکٹریٹ نے مختلف کھیلوں کے بال پہننے والے مشین خریدی تھی۔ اس اقدام کو کس نظر سے دیکھا گیا، تو اس بار میں پشاور کے سینئر اسپورٹ جرنلسٹ مسرت اللہ جان بتائیں گے کہ یہی سامان جو خریدی تھی اس اقدام کو کس نظر سے دیکھا گیا ہے۔ جی سر۔ جی، جس وقت 2018-19 میں کے بجٹ میں یہ لی گئی تھی، 2020 میں اس کو باقاعدہ اناؤنس کیا گیا۔ جس وقت ان مشینوں کو لیا گیا تھا، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کھلاڑیوں کو تربیت دی جائے، اور ان کی کیونکہ جو مشینیں تھے وہ بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس اور ٹینس کی بال پہننے والی مشین جو روبوٹک مشینیں تھی، تو اس کا مقصد تھا کہ نئے لڑکے جو آتے ہیں ان کی ٹریننگ بھی ہو، جو مڈ ہو، درمیانی جو ٹریننگ کر رہے ہیں ان کو جو ایکسپرٹ ہو، کیونکہ مشین ایک مخصوص رفتار سے چلتی ہے، تو اس کا بنیادی مقصد جو ہے کھلاڑیوں کی بہتری تھی۔ مسرت صاحب، کیا ان مشینوں کے بارے میں میڈیا کو معلومات فراہم کی گئی ہے؟ جی، جب یہ اس وقت جب ڈی جی اسپورٹس اسفندیار خان خٹک تھے، انہوں نے باقاعدہ اس کا اعلان کیا اور کہا تھا کہ تقریباً 45 لاکھ روپے کی 3 مشینیں لی گئی تھی، اور اس کا کہا گیا تھا کہ اس کو کھلاڑیوں کی تربیت کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اور اس بارے میں مسرت صاحب آپ کا خیال ہے کہ ان مشینوں کا جو استعمال صرف ایک بار ہوا، اب اس پر مطلب مکمل جو خاموشی وہ چاہیے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک بار مشینوں کے استعمال ہوا پھر خاموشی چاہیے؟ ایک بار، 2-3 بار، وہ بھی صرف میڈیا کو دکھانے کے لیے کہ اگر میڈیا تصویر بنا لے یا ویڈیو بنا لے تو اس کو دکھانے کے لیے اس کو لایا گیا تھا، اور اس وقت جو ہے وہ ہم نے بھی، میں نے خود اس کی رپورٹنگ کی کہ جی بہت اچھی مشینیں ہیں، لیکن کچھ ہماری غلطی، کچھ اسپورٹس جو وسطی لوگ ہیں ان کی غلطی کی اس کو مانیٹر نہیں کر سکے۔ مشینوں کی جو ہے وہ ہم نے ویڈیو بنائی، فوٹیج بنائی اور باقاعدہ اعلان کیا کہ اس سے کھلاڑی کی بہتری آئے گی، لیکن خاموشی سے چاہیے کہ پھر ہمارے یہاں تو مانیٹرنگ کا کوئی نظام نہیں ہے، فالو کا کوئی نظام نہیں، صحافت میں نہیں تو کہیں اور کیا ہوگا، تو یہ سلسلہ چل پڑا اور پیسے استعمال کیے گئے، خرچ کیے گئے، عوامی ٹیکس کا پیسہ استعمال کیا گیا، لیکن پھر کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ مسرت صاحب، اب یہ جو مشینیں پڑی ہوئی ہیں، کیا ابھی کھلاڑیوں کو مطلب موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ اسے تربیت حاصل کرے، یا مطلب بیکار پڑی ہوئی ہے؟ سوری ٹو سے، میں اگر کہوں، میں پشاور میں ہوں، پشاور ڈائریکٹریٹ ہے، اور ڈائریکٹریٹ کی اگر بات کروں تو یہاں پہ صرف طارق حدود بیڈمنٹن ہال میں پڑا ہوا ہے ایک مشین جو ہے پڑی ہوئی ہے، اور مزے کی بات کہ اس میں گرد آلود بہت بری حال میں ہے، تصویر میرے پاس ہے اور ویڈیو بھی شیئر کر لوں گا بہت جلد۔ وہ اس حال میں ہے کہ اس کو صفائی کی ضرورت ہے۔ یہ بیڈمنٹن پشاور اسپورٹ ڈائریکٹریٹ کی بات ہے۔ اس وقت ریکارڈ کے مطابق کہا گیا تھا کہ ایک حیدرآباد میں دی گئی ہے ایک مشین، ایک بنو میں دی گئی ہے اور ایک سوات میں دی گئی، یہ مطلب ڈسٹرکٹ اور یہ کہا گیا کہ 2 مشینیں جو ہے وہ ویئر ہاؤس میں ہیں، لیکن میری معلومات کے مطابق اس پہ خاموشی ہے۔ میں کچھ اب بات کروں گا تو کچھ چیزیں میری گلی پڑیں گی، لیکن میرے ریکارڈ کے مطابق 3 مشینیں پشاور میں تھی، ایک حیدرآباد کو دی گئی تھی، ایک سوات کو اور ایک بیڈمنٹن بنو کو، لیکن پھر اب کس حال میں ہے کوئی اس بارے میں بات نہیں کر رہا۔ پشاور میں گری حال ہے تو لازمن ڈیفینیٹلی پڑے ہو، کہیں برے حال میں پڑا ہوگا۔ مسرت صاحب، کیا یہ سرکاری وسائل کا مطلب ضیاع نہیں ہے کہ حکومت نے باقاعدگی سے مطلب ان اسپورٹ ڈائریکٹریٹ میں جو کھلاڑیوں کی تربیت کے لیے ان کو یہی مشینیں فراہم کی تھی کہ آپ مطلب اضلاع کی سطح پر یا صوبے پشاور میں یہی مشین کھلاڑیوں کے استعمال کے لیے بروکار لائے، لیکن بدقسمتی سے اب یہی مشین جو ہے نا بیکار پڑی ہے؟ بالکل، جس وقت یہ لی گئی تھی اسفندیار خٹک صاحب پہ، انہوں نے کہا تھا کہ کھلاڑیوں کی بہتری کے لیے، لیکن یہ سرکاری وسائل کا، اب نہیں کہیں کہ سرکاری وسائل کا ضیاع ہے، یہ لی گئی تھی اچھے مقصد کی، لیکن اس کو استعمال نہیں کیا گیا۔ ابھی جب اس حوالے سے ہماری بات ہوئی ہے کوچز سے، بیڈمنٹن کی کوچز سے بات ہوئی، ٹینس کی کوچز تو نے بات نہیں کی، ٹیبل ٹینس کی مشین بھی غائب ہے، ایک مشین ہے دوسری غائب ہے۔ یہ کہا گیا کہ جی بیڈمنٹن کی مشین کے لیے جو تقریباً 30 سے 35 کے قریب اس میں ڈبے جو ہوتے ہیں، اس میں 8 سے 10 شٹل کاک آتے ہیں،
کیونکہ برسل سے آتا ہے تو کم از کم 80,000 1 لاکھ روپے کی اس میں صرف اسٹاک آتے ہیں، اور اتنی جو ہے ہماری مطلب وہ نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے کہ اسپورٹ ڈائریکٹر اس کو خرید سکے دے سکے. حالانکہ یہ کھلاڑی کی بہتری کی تھی. دوسری طرف کچھ لوگوں کا اسپورٹس سے جو وابستہ جو لوگ ان کا یہ کہنا ہے کہ کوچز خود نہیں چاہتے کہ کھلاڑی اس پر ٹرین ہو، کیونکہ ایک مطلب انسان اور مشین میں بہت فرق ہے. کیونکہ ایک مخصوص رفتار سے کرتا ہے مشین اپنے کام، جبکہ میں اگر کوئی کوچ ہو تو ایک خاص حد تک اس کی اسٹیمنا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ایسا ختم ہوتا ہے، تو مطلب اس طرح نہیں کر سکتا. تو کوچز کو یہ ڈر ہے کہ اگر یہ مشین شروع ہو گئی مطلب اس طرح کے لیے تو پھر ان کی جگہ نہیں رہی، تو وہ جو ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے. لیکن آپ اس کو کہیں کہ جی فنڈ کی کمی ہے یا کوچز کی نہیں چاہتے، وہ الگ بات ہے. لیکن لاکھوں روپے کم و بیش 10 سے 15 لاکھ روپے لگی ایک مشین پہ، اور اب وہ ضائع ہو گئی ہے، بلکہ ضائع ہو رہی ہے، کوئی پرسانی حال نہیں. جس وقت مسرت صاحب یہ ان مشینوں کو خریدا گیا تو اس وقت اس کی مالیت کتنی تھی؟ کتنی مالیت میں یہ خریدا گیا اسپورٹ ڈائریکٹریٹ کے لیے؟ جس وقت لی گئی تھی اس وقت تقریباً بتایا گیا تھا کہ 45 لاکھ روپے کی 3 مشین لی گئی تھی، ایک ٹیبل ٹینس کی، ایک بیڈمنٹن کی اور ایک ٹینس کی. تو سر یہ مشین جو ہے نا اس کی مالیت کتنی ہے؟ جس وقت لی گئی تھی اس وقت 4.5 ملین، تقریباً 45 لاکھ روپے کی 3 مشین جو ہے ٹیبل ٹینس، بیڈمنٹن اور ٹینس کی لی گئی تھی. اچھا مسرت صاحب، کیا ماضی میں بھی کھلاڑیوں کے لیے یہی مشینیں خرید گئی ہے؟ لی گئی تھی، اس کے بعد مزید لی گئی، لیکن وہی صورتحال ہے کہ لینے کے بعد اس کی طرف مطلب وہ استعمال کی نہیں ہے، استعمال نہیں کی گئی. اس بارے میں نیب نے باقاعدگی سے کوئی کارروائی کی ہے یا آڈٹ جنرل نے کوئی کارروائی کی ہے؟ میں کچھ ہے میرے پاس ڈیٹا ہے، کچھ میں آرٹیز بھی کروں گا. نیب تو خیر ایک لیول کی کرپشن سمجھتا ہے، اوپر 1 کروڑ کی کریں گے تو اس کی نیچے لیول آپ لوگ کرپشن ہے نہیں. باقی کچھ چیز ٹیکنیکل ہوتی ہے، اس چیز پہ جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں. آڈٹ والے یا اینٹی کرپشن والے وہ کاغذی چیزیں اور جو صاف چیزیں ہوتی ہیں ان کے سامنے وہ یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، ان کے مینٹیننس پہ کتنا ہے، ان کے بال کتنے آئے، یہ چیزیں اس میں بہت چیزیں گپلے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں تبھی، اگر نہیں سمجھتے تو آپ کے لیے بس عام سی بات ہے. مسرت صاحب، کبھی ایسا ہوا ہے کہ یہی کھلاڑی یا ٹیبل ٹینس کی یا مطلب ٹینس یا بیڈمنٹن کی، کبھی ان کے لیے جو بیرونی ممالکوں نے امداد کے طور پر سامان بھی دیا ہوگا اور وہ ان اسپورٹ ڈائریکٹریٹ کو دیا گیا ہوگا، کبھی انہوں نے ان سامان کو بھی ان کھلاڑیوں کے استعمال ہونے دیا ہے؟ جی، میں اگر کہوں ٹیبل ٹینس کے لیے بہت سارا سامان آیا ہے، اور میں اس پہ اسٹوری بھی کروں گا اگلے. کچھ NGOs ہے جو نام استعمال کر رہے اسپورٹ ڈائریکٹریٹ کا، اور اپنے جو ہے وہ انہوں نے اپنی دکانداری بنائی ہوئی ہے. اس میں میں بہت جلد ایک رپورٹ شائع کر رہا ہوں اور کام کر رہا ہوں، بہت جلد اس پہ ہم بات بھی کریں گے. لیکن یہ چیز ہے کہ NGOs نے بڑی اداروں نے سامان دیا، اور وہ جو ہے بس یہ مخصوص ہوتے ہیں، دیا جاتا ہے کہ کھلاڑی کو فری دیں گے، لیکن اس کو وہ بیچا جاتا ہے. اور یہ چیز جو ہے نا یہ میڈیا پر ظاہر کرتے ہم کھلاڑیوں کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے، سرکار کو دکھانے کے لیے یا کھیلوں کے محکمے کو دکھانے کے لیے، اور پھر یہی ڈائریکٹریٹ میں جو اندر کچھ لوگ جو ہے یہی چیز اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے، یا یہ بھی شواہد موجود ہے کہ انہوں نے اس کو خریدا ہوگا، فروخت کیا گیا ہوگا، یا پھر میرے پاس ثبوت ہے. صرف اس میں نہیں، اسپورٹس کچھ چیزیں فروخت کی جائیں، لیکن میری ایک سٹوری لگ گئی اور پھر وہ بندہ جو چیزیں لے گیا تھا واپس لایا گیا، لانے پر مجبور ہوا، تو وہ میں نہیں لانا چاہتا. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو مطلب میں نہیں چاہتا کہ کسی کی وہ ہو، مطلب وہ چیزیں کوشش کی گئی تھی کہ اس کو بیچا جائے، لیکن وہ پھر جب سٹوری سامنے آئی تو پھر جلدی اس کو واپس آیا گیا. تو وزیر اعظم محترم، ہم نے آپ کے سامنے یہ چیز دیکھا کہ اسپورٹ ڈائریکٹر میں جو کھلاڑیوں کے لیے خرید گئی چیز ہے اس کو درست استعمال نہ ہونے پر کھلاڑی کی جو ٹریننگ ہے وہ متاثر ہوتی ہے. تو دیکھتے ہیں ہمارا اگلا ویڈیو.